کا جو بیان موضوع ہے، حقیقت میں اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ کو پہلے تخلیق کی طرف جانا پڑتا ہے۔ بینائن کہتے ہیں بے زر کو، وہ چیز یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو کسی کو کوئی تکلیف یا کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ کس کی صورت میں؟ مادے کی صورت میں ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بے زر جسے کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی زر کی جو خصوصیات ہے، جسے آپ پارٹیکلز کہتے ہیں یا مادہ کہتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہو، یعنی فطرت سے کیا ہوا ہو پر اس میں وہ ایکٹیویشن نہ ہو۔ ہم اسے شفیق بھی کہتے ہیں اور سلیم بھی کہتے ہیں بے زر کو۔ اسے اگر سمجھنا ہے انسان نے تو اس کے لیے آپ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک، بے زر وہ جو آپ کو تکلیف نہیں دے رہی، اور دوسری وہ جو آپ کو فائدہ تو دے رہی ہے اور آپ پہ ایک انسین ہے، کہہ بھی سکتے ہیں کہ وہ خزانے مہیا کر رہی ہے، جس کی طلب ہے حیات میں، بقا انسانی میں یا کائنات میں، وہ بے زر ہے، انسین۔ ایک ہو گئی جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ سین ہے، وہ مادے کی فارم ہے، اور یہ اس پارٹیکل کی فارم ہے۔ آپ کی زبان میں اسے ہم فورس پارٹیکل کہتے ہیں، پر اس کی تخلیق ابھی تک انسان اس کے وجود کو نہیں سمجھ سکا، جس کا تعلق آپ مختصر سمجھے کہ آپ کی روح سے ہے۔ فرسٹ فارم آف الرجی، سبحان تعالیٰ اس نے اپنی سور پھونکا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری الرجی اشرف مخلوق ہے، ساری کائنات سے افضل ہے، اور جو چیز افضل ہو جائے اس میں باطل نہیں ہوتا، اس میں آپ شریک نہیں کر سکتے، تو وہ شرک ہوتا ہے۔ یہ تو ایک عقائد کی بات کہی۔ حقیقت پہ اس کو جاننے کے لیے آپ اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کے جسم میں، حیات میں، آپ کے اس باڈی کے نظام میں بائے جینیٹک کوئی ایسی چیز نمودار ہو جاتی ہے یا وجود پاتی ہے ایکٹیویشن کی تھیوری سے، اور آپ کو وہ کوئی زر نہیں یا تکلیف نہیں پہنچاتی، بے زر ہوتی ہے، راحت بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے ضرر ہے، یہ بے ضرر ہے۔ میں اس کو تخلیق میں جانے سے پہلے اس کی تفصیل، اس مضمون کی تھوڑے سے معنی بتا کے پھر میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اے جینٹل اینڈ کائنڈلی بینائن، یہ اس کے مقصد ہے۔ جینٹل
اور کائنڈلی، یعنی آپ کو کسی چیز نے آپ کو راحت بخشی ہے تو وہ وجود کے حصے میں پارٹیکل ہے، مادہ ہے. آپ کے جسم کے اندر بھی ہو سکتا ہے، باہر بھی مسے کی صورت میں ہو سکتا ہے، جسے مول کہتے ہیں، پر آپ کو تنگ نہیں کرتا. بایو جینیٹکلی آپ کی باڈی کے جو بھی جینز ہے اس سے اس کا تعلق ہے، اس میں تو دو رائے نہیں. پر وہ وجود رکھتے ہوئے بھی اپنے وجود کو آپ سے غافل رکھتا ہے. یہ اس کی تخلیق ہے. وجود رکھتے ہوئے بھی آپ کو آپ کی حیات سے غافل رکھتا ہے، اوجل رکھتا ہے، اور کوئی کسی قسم کا بیزر ہے اور راحت دیتا ہے یا آپ کو تکلیف نہیں دیتا یا آپ کا امتحان نہیں لیتا. یہ اس کی خلقی ہے. جب انسان کو اجرت میں بنایا، حکم دیا کن فیکون 79,000 ایس بیفور دی کرائسٹ، تو ایک تین تھی کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی گارے والی. جب بارش خشک ہو جائے تو وہ گارا بن جاتا ہے. اس کو حکم دیا بن جا، وہ بن گئی. سبحان اللہ. کیونکہ جو چیز جلدی میں بنے اس میں صبر نہیں ہوتا. یہ اس کی انتہا ہے کہ اس میں اپنا سور پھونکا، اپنی انرجی دی سبحان تعالی. اس خاک کو، تین کو پھر اشرف مخلوق بنا دیا، سپیریئر سینس دے کے کہ تم قادر ہو، خالق ہو. اس مدت کے اندر وہی خوبی تمہارے اندر ہے جو میں نے اپنا تم کو صورت عطا کیا ہے. وہ دیکھ تو رہا ہے، وہ چیز پہ قابو ہے، قادر ہے، پر آپ کو نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. یہی وہ انسین ہے جس کو کائنات میں بڑے بڑے معجزے ہوئے، رسول ایڈمنسٹریٹر آف دی گاڈ بھیجے گئے انسان کی صورت میں، اور بڑے بڑے پیغمبر 1,24,000 بھیجے گئے انسان کی صورت میں، صرف اس وجود کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اسی تین خاک سے یہ بنے ہیں. اور یہ وہ چیز کر رہے ہیں، وہ انڈیکیشن دے رہے ہیں جو بقا انسانی کے لیے ہے، جو انسان کی حیات کے لیے ہے، جو اس کو اس مقام پہ پہنچائے گی جس جنون مقدت کے لیے وہ آیا ہے. اس سے اس کو راحت دے گی آنے والے وقت میں، جو اس میں روح ہے جس کو آپ سول کہتے ہیں. یہ اس کی خلاقی ہے. انسان جب وجود آتا ہے شرن سے تو یہی عمل ہوتا ہے. اسی عمل کے وجود کے اوپر تخلیق حمل جسے کہتے ہیں پاتا ہے. اور جتنے بھی آپ تخلیق کی چیزیں دیکھتے ہیں وہ سب کی سب فارمیشن میں ہوتی ہے. ایک حرارہ دوسرے حرارے کو جب اس میں ضبط ہوتا ہے یا اس میں جمع ہوتا ہے تو ایک نئی چیز کو وجود دیتا ہے. اس وجود کو ہم کہتے ہیں کہ ایکٹیویشن اور ری ایکٹیویشن. پر یہ سب کی سب بے زر ہوتی ہے، لیکن جب اس کو ہم جنبش دے کے دوسرے حرارے میں کنورٹ کرنے کی جو بھی جستجو کرتے ہیں تو ایک نئی چیز کو دریافت کرتے ہیں، ایک نیا مادہ بنتا ہے.
حقیقت میں وہ مادے کا وجود پہلے سے آ چکا ہوتا ہے، صرف ہماری جستجو یا ہماری سینس کی ایکشن اور ری ایکشن کی تخلیق سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایجاد کر لیا، کہتے ہیں کہ ہم نے دریافت کر لیا۔ بہت باتیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے about you can say، آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 68,000 سال before the Christ، 68,000، ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے موق، یافس، انہوں نے اس بے زر کو حیات کی صورت میں، بائی جینیٹک کی صورت میں ایک اسپیشیز کو اس عمل سے گزارا جو کھاتے تو وہ ارتھوارمز اور کتے بلیاں تھے، لیکن وہ انسانوں کو اپنی خوراک بنانا شروع کر دیا۔ بنانے والے نے اپنا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام، پر جب اس کے پوتے نے یہ کام شروع کر دیا، گرینڈ سن نے، تو تخلیق نے بڑی ہیوی قسم کے مالیکولز کی تابے کی بارش ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میسوڈونیا، جسے اس طرف یونان، برابر میں ٹرکی کے پہاڑوں پہ تابا پگھلے ہوئے چٹانیں ملیں گی، غرق کر دیا۔ وہ انسین تھی، وہ بے زر انسین تھی، اور زر تو آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کی ایک ہی اصلاح تھی، ایک ہی تھی کہ ہر چیز سے بے زر رہو۔ وجود سے بھی بے زر ہو جاتے تھے، راحت دیتے تھے سرکار دو عالم۔ میں بیان نہیں کر سکتا، اور بڑے واقع ہیں، مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ چلے جائیں پہلے تو میں یونانیوں سے شروع کرتا ہوں۔ ہرمس سائنسدان یا ایک کیمیا کار تھا، اس نے تقریباً 300 سینچری بیفور دی کرائسٹ اسی کو دریافت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی دریافت میں اس نے دیکھا کہ انسانی جسم کے اوپر کیکڑے نما، کریپ نما بیماری وجود میں آ رہی ہے۔ بعض تو بے زر ہوتی تھی، بعض زر والی ہوتی تھی، جسے کینسر کہتے ہیں، اسے کینسیڈا کہتا تھا ان کی زبان میں۔ وہ حیات کے بہت نزدیک تھے، تخلیق کے، وہ قدرت کے اس عمل کو مانتے تھے، اسی پہ یقین رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اس کو دریافت کیا کہ جو چیز تکلیف نہ پہنچائے اسے تو وہ کینسر یا کینسیڈا کہتے تھے، لیکن اب اس کے بعد آگے آتے ہیں تو بڑی بڑی اصلاح کی چیزیں ملتی ہیں۔ بدھا کو دیکھیے، وہ جب تخلیق اپنے آپ کو فنا کر لیتے تھے وجود میں، تھے سریکا کے، نیپال کے شہزادے، تخلیق کو ڈھونڈنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے اور جنگل کی طرف پناہ لی تھی، درخت کے، پیپل کے درخت کے نیچے۔ پوری پوری رات، پورا پورا دن، بھوک پیاس ان کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ اپنی ہستی کو، وجود کو اس کی تخلیق پہ لے گئے، جسے آپ مراقبہ یا میڈیٹیشن کہتے ہیں، کہ خالق
تو ہر جگہ موجود ہے، کس طرح میں مانوں کہ تو مجھ سے نہیں میرے حصہ کو پائے گا؟ میں تیرے وجود کو تڑپتا ہوں، مجھے اطاعت کر، مجھے اطاعت کر اپنی تجلی۔ تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدتیں گزر گئیں، پھر اس کی خلا کی سبحان تعالی انہوں نے وجود کو پایا، جسے آج بھی بدو مشی اوکو اوگیم نمیم کہتے ہیں، یعنی بے زر ہے وہ ہستی جس کو وہ مل جائے وہ ہر شے کو پا جاتا ہے، وہ ہر شے کو پا جاتا ہے، ہر مقام کو پا جاتا ہے، ہر شے اس کے سامنے فانی ہو جاتی ہے۔ ان کو اس فوصل کی غرض سے، اس معاشیت سے کوئی دور تک بھی تعلق نہیں رہتا، وہ اپنی بقا کو پوتا ہے، وہ اس کی خوراک ہوتی ہے، جسے اب روحانیت کہتے ہیں، جسے علم کہتے ہیں روح کا۔ حقیقت میں یہی انسان کی تخلیق ہے۔ بنانے والے نے اس سے پہلے 1400 کروڑ سال انسان ہوا کرتے تھے، پر وہ آدم خور تھے، اس میں دوسری فارمیشن آف روح تھی، جو کہ آپ کے اس سورج کی حیات سے بنتی ہے۔ یہ تھرڈ فارم آف انرجی بھی کہہ سکتے ہیں، حرارت تھی۔ ہم میں تو سپیریل ہے سبحان تعالی، ہم تخلیق کر سکتے ہیں معینہ مدت کے اندر۔ اسی بار اس کو ہم شفیق بھی کہتے ہیں، شفقت دینے والا، سلیم بھی کہتے ہیں، سلامت دینے والا، سلام کرنے والا، ادب مقام دینے والا ہے تو بے زر۔ انگلش میں اس کو بینائن کہتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا میں آپ کو نیچے کی طرف لے آتا ہوں۔ قومیں جب آپس میں الجھتی تھیں، ملک آپس میں جب حسائن اور وسائل کے لیے جنگیں لڑا کرتے تھے، حاکمیت کرتے تھے، انسانی بقا کی غلام بنا کے، تو وہ انسین آپ کو دیکھ رہی ہوتی تھی، وہ دیکھ رہی ہوتی تھی۔ انجام ان کا ان کو مل چکا، آج بھی وہ صفحے ہستی سے مٹ گئے، بادشاہوں کے بادشاہ۔ پڑی ہے ان کی فوسلز یا باڈی کے وہ اجزاء، کہتے تھے کبھی میرے سر پہ بھی تاج تھا، ایک اشارے پہ لاکھوں کے سر قلم کر دیے جاتے تھے، میں بھی بڑا مہاراج تھا۔ آج بے کفن وہ زر پڑے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا اشار بیان کروں گا، پھر تفصیل میں جاؤں گا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی، تجلیوں کے امیر ہو تم، سراج انور منیر ہو تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے آرزو کا کوئی طریقہ کہ میری بندگی نہیں ہے۔ عطا کیا جس کو درد الفت، یہ کب تھی اس پر خطا کی خلقت، میں اس کرم کے کہاں تقابل۔ سرکار دو عالم کو جب بھیجا گیا کائنات میں، غار ہرا میں ڈھونڈ رہے تھے تخلیق کو، فرشتے آئے، بنو ہاشم کی قوم سے، دو قومیں ہوتی ہے بنو ہاشم میں، ایک اسدی اور ایک قریشی جسے آپ کہتے ہیں۔
سینے سے لگایا. کہنا تو نہیں چاہیے کہ بدھو اللہ معاف کرے سرکار دو عالم نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی. جب سینے پہ لگایا تو سینہ چاک ہوا. بولا پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق. وہی شخص جس کے پاس کوئی تعلیم نہ تھی انہوں نے نثر کے اندر ہر شے بیان کر دی اس کے حکم سے. اور کیا وجود کا کام کیا کہ بیزر تھے. پوری رات پورا دن 22 گھنٹے خلق کے لیے وقت کر دیتے تھے. بیزر تھے. اسی کی آج امت بن کے ہم ان کی ہستی کے لیے کہ ہمیں بھی بخشوائیں گے. کاتب النبیین یہ بیزر ہوتا ہے اور انسین بھی ہوتا ہے. دونوں چیزیں دیکھی آپ نے. سین وہ ہوتی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے اور تکلیف کی صورت میں آپ کہتے ہیں. لیکن جو تکلیف نہ پہنچائے شفیق ہو سلیم ہو اس کو بیزر کہتے ہیں. اور بھی بڑی تفصیل میں جانے سے پہلے اس کی میں اب سائنسی طریقے سے آپ کو اس کا مادے کی صورت میں وجود کے بارے میں روشنی ڈالتا ہوں. جب کوئی مادہ جس کو آپ میتھڈ پارٹیکل کہتے ہیں یا آپ کے ایلیمنٹس جسے داتے کہتے ہیں 200 دریافت کیے ہیں انسان نے. جب اس کا ایکشن اگینسٹ ری ایکشن ہوتا ہے تو ایکٹیویشن شروع ہوتی ہے. اس کا وجود آتا ہے مادی صورت میں اور وہ وجود کسی چیز میں ہوتا ہے. انسان کے جسم کے اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. اور وہ خلق میں جتنی بھی لیونگ اسپیشی ہے سب کے اندر اس کا وجود پائے جاتا ہے اور ہوتا ہے. یہ ہو گئی اس کی ایکٹیویشن کی تھیوری جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور انسین کیونکہ ہم نے ابھی تک دریافت ہی نہیں کیا. ہم اس عرض سے بھی باہر نہیں نکلے. 550 سال چاہیے لائٹ ایئر اس اسٹیج سے باہر نکلتے جس کے آج بھی 7 سورج ہیں. ہم ایک سورج کی توانائی لے رہے ہیں اور وہی ایک سورج کی توانائی تھرڈ فارم آف انرجی جو ہمیں حاصل ہے جس کی بنیاد پہ آج میں آپ سے یہ گفتگو بھی کر رہا ہوں اور تمام اس کی حرارت سے ہم حیات پہ اپنی قائم ہیں. جب انسین کے متعلق آپ دریافت ہی نہیں کر سکے تو اس کے زر ہونے کی کیا خصوصیات یا شفیق جسے کہتے ہیں کیا بتا سکیں گے. اتنا ضرور پتا ہے وجود سے کہ بنانے والے نے ہم کو جو اشرف مخلوق یا سپر فارم آف الرجی دی فرسٹ فارم سبحانہ تعالیٰ دی ہے. ہم اپنی تخلیق میں جا کے اپنی روح کو اس جسم سے اس مقام پہ پہنچا کے جب جاتے ہیں تو نظر آتا ہے یہ جتنے بھی راز ہے وہ فاش ہوتے ہیں. یہ انسین جسے آپ کہتے ہیں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں. اسے تو آپ نے آج کل اسپریچل سائنس کا نام بھی دے دیا ہے. لیکن یہ سب بنیاد پہ نہیں. جس چیز کے پارٹیکل ذرے آپ نے دریافت نہیں کیے ابھی تو آپ دوسری اسٹیج پہ جائیں گے دوسری کائنات پہ جائیں گے پھر تیسری پہ پھر عرش پہ پھر چوتھے پہ پھر آپ کو نظر آئیں گے کہ اس عرش میں 12 سورج ہے اور اس میں 16 سورج ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک انتہا ہے لمیٹیشنز ہے
جیسے اس سورج کی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، میں پاسبل کہ ان کی 12 لاکھ پر سیکنڈ ہو۔ پھر آپ کو اس فورس پارٹیکل کی، جسے آپ روح کہتے ہیں، آپ کی زبان میں بیان کر سکتا ہوں، ورنہ اس کا ابھی تک سوائے روحانیت کے کسی کو بھی نہیں علم۔ روحانیت کا تعلق آپ کی روح سے ہوتا ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہب تو ایک پیاری سی چیز ہوتی ہے جو رستہ اور مقام بتاتی ہے، وہ آپ کو قاعدے بتاتی ہے، اصلاح کرتی ہے کہ بے زر رہو، کہ بے زر رہو، کسی شے کو تمہاری وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اس کی تخلیق ہے۔ انسان جب اس کو بھول جاتا ہے، اور ارتقاء کی جنگ میں یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے پچھلی کئی صدیوں میں، حاکمیت کی جنگ میں وہ اس کو پامال کرتا ہے، خون کی ندیاں بہاتا ہے، پر انجام سے بے خبر ہوتا ہے۔ جب انجام سامنے آیا یونانی سکندر اعظم کا، مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ میرے ہاتھ میرے کفن سے یا میرے وہ کوفن سے تابوت سے باہر رکھنا، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ میں دنیا کا عظیم فاتح تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ یہی تمنجنگ چنگیز خان نے کیا۔ 50 سوار ادھر سے آئے، 50 سوار ادھر سے آئے، 50 سوار دوسری سمت سے آئے، 50 سوار اس سمت سے آئے۔ جب اس کو زمین میں ڈالا گیا، مٹی ڈالنے کے بعد آپس میں لڑے، کسی کا وجود نہیں رہا، وہ 200 کے 200 سوار ہلاک ہو گئے، تاکہ یہ راز دنیا کو نہ معلوم ہو سکے کہ میں دنیا پہ ایک جابر حاکم گزرا ہوں، اور ساری کائنات پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں قابض ہو جاؤں، اور تقریباً 3 بر اعظم تک تو پہنچ گیا تھا۔ لیکن بات ایک ہی تھی، وہی سکندر والی، کہ میں لے کر کچھ نہیں جا رہا، میرے وجود کو نہ ڈھونڈنا۔ یہ اس میں ایک وصیت کی تھی اپنی اولاد کو۔ باقی بخشے نہ بخشے یہ اس کی رضا ہے خالق کی۔ جو کیے اچھے کام نہیں کیے تھے، خون انسانی کو رنگ دیا تھا، ہاتھوں سے رنگ دیا تھا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بے زر، اگر آپ حرارے کی خوبی کو اپنانا چاہتے ہیں، مادے کی خوبی کو، تو سب سے پہلے آپ اس جنبش میں لے جائیں، اس رستے پہ جائیں جس پہ پتے کو بھی گرے تو آپ سے تکلیف نہ ہو۔ بدھسٹ کی طرح منہ پہ وہ ململ پہن لیتے ہیں کہ جراثیم بھی مرے گا تو ایک ایول ہوگا، ایک گناہ ہوگا۔ پیروں میں لکڑیوں کی کھرپالے پہن لیتے ہیں کہ کوئی اگر کیڑا یا چرن بھی مرے تو ایک گناہ ہوگا، اور وہ بخشش سے روکے گا ان کے رستے نائے نجات سے، جب ان کی فوسلز یہاں رہ جائیں گی اور روح اس مقام کو جائے گی۔ یہ تخلیق ہے۔ انسان ہمیشہ اجرت میں کرتا ہے اور جلد بازی کرتا ہے، ہر مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس کے تخلیق کو نہیں سمجھتا۔ جو چیز جلدی میں ہو اس میں صبر نہیں ہوتا، جس چیز میں صبر نہ ہو، شارٹ ڈسٹنس، شارٹ کٹ، وہ جلدی گر جاتی ہے۔
یا تو یہ گر جاتی ہے یا فنا ہو جاتی ہے. تخلیق کے اگینسٹ ہے. بنانے والے نے انسان کو اسی مارے ساتوں خواص سینس دیے ہیں کہ تم ان پہ گزرتے ہوئے اشرف مخلوق ہو، خلیفہ ہو، کمان ہے تمہارے پاس. اس معینہ مدت میں ایسے حیاتی کام کرو جس سے دوسری حیات کو شفا ہو، رفع ہو، فلاح ہو. بشر تم سے کوئی ایسا شکوہ نہ کر سکے جو انتہا کو ہو، جس کی تخلیق اس کے اگینسٹ ہو. جب انسان تکبر میں آتا ہے یا سپرسٹیشن میں آتا ہے، یہی بھول کرتا ہے. بھول کرنے سے انجام اس کو غافل کرتا ہے. نظر آ رہا ہوتا ہے پر اس کی سوچ اس کو غافل کرتی ہے. وہ معینہ مدت میں سمجھتا ہے کہ میں قادر کل ہو گیا، میں کروں گا تو یہ پاؤں گا، میں اس چیز کو ہٹاؤں گا رستے سے تو اپنا رستہ پاؤں گا. دونوں چیزیں غلط ہیں. دونوں چیزیں اسے اس مقام پہ کھڑا کر دیتی ہے. اب کہہ سکتے ہیں پلیس آف ناٹ اینڈ، جس کے بعد کچھ رستہ نظر نہیں آتا سوائے ایک کھائی ہے، وہ بھی گرنے کے. بہتر بنیے، شفیق بنیے، سلیم بنیے. ہم سائمین چاروں کتابوں کو ماننے والوں میں توریت میں بھی یہی ریفرنس ہے، موسیٰ نے بھی یہی سکھایا. سبحان تعالیٰ. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی یہی راستہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی شفقت کرتے تھے، شفیق تھے، سلیم تھے. سرکار دو عالم کی تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا. ہر خوبی تھی، ہر قسم کی بےعزت شے سے گزرتے تھے اور لوگوں کو اس سے فیض دیتے تھے. انتہا تھی. آج بھی ہم مادی پرست زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ مادیت میں تو ایک ہی خوبی ہے، ایکٹیویشن اور ری ایکٹیویشن. اس سے آگے مادہ نہیں جا سکتا، اس سے آگے مادہ نہیں جا سکتا. پارٹیکل کی یہ انتہا ہے. پر انسین جو آپ کو یہ نظر نہیں آتے، کہہ سکتا ہوں فورتھ پارٹیکل آپ کی سادی زبان میں سمجھنے کے لیے. حقیقت میں یہ بھی بالکل نہیں پتا کہ یہ پارٹیکل کس فارم میں ہے. سبحانہ تعالیٰ ہے تو اس کی دی ہوئی الرجی، حرارت، پر کس چیز اور کس فارم میں ہے یہ صرف آپ روحانیت سے ہی دیکھ سکتے ہیں آج تک. اور وہ دیکھتے آئے ہیں 1,24,000 پیغمبر اور بڑے بڑے مہاراج، بڑے بڑے اس کو چاہنے والے خالق کو. راستے الگ الگ ہیں، راستے ضرور الگ الگ ہیں. ہندو مت میں ایک پتھر کو بنا کے پوجا کرتے ہیں، سوہا پرارتھنا کرتے ہیں. وہ ان کے تصور کی ایک تشبیہ ہوتی ہے. حقیقت انسین کے ذریعے
وہ بےزر ہے پر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، تخلیق کو، سبحان تعالی۔ اس کو قربت حاصل کرنے سے ان کا نظریہ ہے، تھاٹس ہے کہ ہم اس کے نزدیک جائیں گے تو ہمیں ہمارے روح کے وہ اجزا ہم کو جنبش دے سکیں گے اور کچھ فیض ہوگا، کچھ فیض ہوگا۔ اس پہ وہ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ میں زیادہ کسی عقائد کی بات نہیں کروں گا، ہر ایک کے الگ الگ راستے ہیں، آخر مقام ایک ہی ہے جس نے یہ کائنات کا وجود دیا ہے۔ مانتے وہ بھی ادھر ہی ہے، میسیڈونین کو، سبحان تعالی، وحدانیت کو۔ تقریباً 4300 مذاہب ہیں آج، اور ہر مذاہب کی ایک ہی کڑی ہے کہ وحدانیت کی طرف مانتے اسی کو ہے، پر اپنے ڈنوٹس بنا لیتے ہیں۔ اس کو آپ ڈنوٹس، وہ ان کی زبان میں بھگوان یا خدا کہتے ہیں، مانتے اللہ کو ہے۔ اوم، اوکے، اوم نم، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ان کی بلیف ہے، ان کے عقائد ہے، اور کسی کے عقائد پر آپ اگر کوئی ضرب لگائیں گے تو آپ بے زر نہیں رہیں گے۔ پھر جس ڈیزائن سے آپ کو بے زر تخلیق کیا گیا ہے وہ اس کے اگینسٹ ہوگی۔ یہی راز ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ وجود کو حرارے میں بنایا، وہاں سے روح پھونکی، جسے آپ ایکٹیویشن کی تھیوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹک ٹک، ماں کے لحم سے جنم آتا ہے بچے کا، یہ تو فوسل کی فارمیشن ہوتی ہے اور بیزر ہوتی ہے۔ تخلیق حمل میں ہوتی ہے، حمل زر سے ہوتا ہے، کسی پارٹیکل سے ہوتا ہے، کیونکہ مادہ ہے، یہ میٹل پارٹیکل ہیں آپ کے زمین کے، تانبا پیتل وغیرہ، جس سے بھی یہ مٹی بنتی ہے، وہ ریئیکشن کرتے ہیں، ایکٹیویٹ ہوتا ہے، بچے کا وجود آتا ہے ماں کے لحم سے، یا آپ کالنگ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ وہ بیزر ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے اور ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ جب اس مقام پہ یا زمین پہ ڈیوریشن گزارتا ہے تو پھر وہ قدریں آ جاتی ہے اس میں، وہ بھی زر بیزر کو بھول کے پھر وہ ان قدروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہی بھول کرتا ہے، تخلیق کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی مذاہب ہو، کوئی بھی عقائد ہو، ہر چیز میں ایک ہی چیز ہے، ہر مذہب میں ایک ہی چیز ہے کہ اپنی تخلیق کو دیکھو، بنانے والے نے آپ کو کس تخلیق کے لیے بنایا، بیزر بنایا ہے۔ آپ جب وجود آتے ہیں کہ کسی کو آپ کے وجود سے تکلیف نہیں پہنچتی، وہ ماں ہے جو آپ کو بیزر پیدا کرتی ہے اور کچھ نہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بیزر بینائن جسے کہتے ہیں، مقام میں رہتا ہے جب تک کہ اس میں ایکٹیویشن، ریئیکشن اور ریئیکشن کی فارمیشن نہ آ جائے۔ یہ انسانی بھول ہے۔ میں لاسٹ چیپٹر میں اپنی کتاب میں بھی ظاہر کر چکا ہوں، ہائبرڈ ریولیشن،
یہ 2 صدی سے انسان نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے اسی حرارے کی خوبی سے، مادی، کہ اس کو جلد حاصل کر لوں، ہائبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے حیات کو، حیاتی اب سمجھ لیں کہ آپ کی بایو جینیٹک سائنس نے، یا آپ سمجھ لیں آپ کی یہ پارٹیکلز میں ٹائم اینڈ ڈیوریشن کو کم کر کے ہائبرڈ خوراک دریافت کی، ہائبرڈ سیڈز، ہائبرڈ جانور، دنیا جہان کی چیزیں، اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر اس کا انجام 2 سینچری میں کیا ہوا، وہ بیزر نہیں، ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ آج انسان کے کرۂ ارض میں طوفان برپا ہے، کہیں مائنس اینڈ مائنس ٹیمپریچر جا رہا ہے تو کہیں پلس اینڈ پلس ٹیمپریچر ہو رہا ہے، مالیکولز کی تبدیلی ہو رہی ہے اور ڈراپس ہو رہے ہیں، ہیوی ارتھکوئکس آ رہے ہیں، سونامیز آ رہے ہیں۔ یہ سارا ہائبرڈس ریولیشن ہے، انقلاب ہے۔ انسان کو اس کی بقا ختم کرنے کے لیے اس کے ذہن پہ جو اس کے 24 گھنٹے آپ کی زبان میں ہے، اباؤٹ 40% حصہ اس کے ذہن کا اس ہائبرڈ طریقے سے حاصل یا کیپچر کر چکا ہے۔ جو بیزر ہے ابزر اس کو اگینسٹ چلا رہا ہے تاکہ میں بقا کی جنگ وسائل اور وسائل پہ زیادہ قبضہ کر سکوں، دنیا میں بڑا حاکم کہلا سکوں۔ یہ سب کے سب فانی ہیں، وقت سے پہلے بھی فانی ہو جائیں گے، ان کا بھی انجام ان کے سر آئے گا۔ جو چیز کسی کو فنا کرے گی اس کے وقت سے، اس کے معینہ ٹائم سے، اس کا انجام بھی اس کے سر آئے گا اور وہ دیکھیں گے۔ بنانے والے نے ہر چیز کو ایک ٹائم میں مدت کے لیے بنایا ہے اور سٹن جاب یا سٹن چیز کے لیے پیدا کیا ہے۔ بیزر تو ہے پر کسی فنکشن کے لیے بنایا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں عبادت کرو، جسم کو جنبش دو، گرم رکھو اور برین کو ٹھنڈا رکھو، یکسونیت اختیار کرو تخلیق کی طرف، کسی بھی عقیدے سے ہو۔ جب یکسویت یا اپنے ذہن کو کسی روحانیت کی طرف، زیادہ مختصر بتا دیتا ہوں، لے جائیں گے تو یہ ذہن آپ کا جو آگ کا بگولا ہے جس میں 6 ارب خلیے ہیں، یہ سب گیسز ری ایکشن ہوتے ہیں، اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ انسان ہے شرف مخلوق، وہ زیادہ ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اچیومنٹ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، تو پھر وہ تکبر پہ آ جاتا ہے، وہ اس سے باہر نکل جاتی ہے اس کی حرارت، اور پھر جب حرارت کہتا ہے تو پھر میں آ جاتی ہے، میں آ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تخیل کرنے دو، یہی اس کی بھول ہوتی ہے۔ اسی کو روکنے کے لیے روحانیت میں، کسی بھی مذہب میں، آپ کو آپ کے ذہن کو بیزر کرنے کے لیے، اس مقام پہ پہنچانے کے لیے آپ کو عبادت کرائی جاتی ہے، آپ کو اصلاح کرائی جاتی ہے، آپ کو فلاح کرائی جاتی ہے، سبق دیا جاتا ہے سخاوت کا، شجاعت کا، بڑی چیزیں ہیں تاکہ آپ اس کو ضبط کریں اور
عمل سے گزرے، نیکی کا راستہ بتائے، وے ٹو فائنڈ، بندگی کا راستہ بتائے، خوبصورت طریقے سے حیات کو انجوائے کرے۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، یہ اس کا کرم ہے، عطا ہے کہ اتنی نیازیوں سے ہمیں نیاز بخش۔ بہت انتہا ہے، جتنا بھی اس کا شکر ادا کرے، جتنا بھی اس کی اطاعت کی بندگی کرے، اتنی ہی کم ہے۔ پھل کی طرح ڈاؤن ٹو ارتھ پہ جائے، جس طرح پھلدار درخت دیتا ہے اور جھکتا ہے۔ پھر دیکھیں ہر شے آپ کو بے زر نظر آئے گی۔ یہ مادیت ہے، یہ خود بہت بے زر ہو جائے گی، کیونکہ انسین اس کو دیکھ رہی ہے، اور وہی اس کی تخلیق ہے جو مادیت کو دے رہی ہے۔ مادیت تو فنا ہونے والی ہے، الیکٹری نیور ڈائی پر از کنورٹڈ دوسری شے میں، لیکن آپ کی جو انسین بینائن یہ بے زر ہے، وہ اس کو واش کر رہی ہے، اور وہ آپ کو جب شفیق کرتی ہے، جب وہ جس کو رکھے اسے کون چکے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، تھینک یو، ڈانکے شین، ارگسیا، سلامت، شکرن، آیو ہیمس، سعودی کاب، میکسی پو، خمسہ، ہمنیدہ۔